بتاتا ہے شکایت کنندہ کا الزام ایف آئی آر کے مطابق ہے کہ وہ درخواست گزار کے پاس گئے، اپلیکینٹ جو ہے گئے جو کہ ایک پیر ہیں، تاکہ ان سے دم کرائیں، اور اس کے گھر میں اس نے ایک پینا فلیکس بینر دیکھا جس پر مبینہ طور پر پیغمبر اور 12 اماموں کی تصاویر تھی۔ شکایت کنندہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ درخواست گزار کے گھر میں اس کے اور درخواست گزار کے درمیان کیا کچھ پیش آیا۔ شکایت کنندہ اس کے بعد پولیس تھانہ گیا، پولیس سے ساتھ جانے کے لیے کہا، اور وہ درخواست گزار کے گھر میں داخل ہوئے، دیوار سے پینا فلیکس اتارے اور قبضہ میں لے لیے۔ سب یہ تھا مقدمہ ایف آئی آر کے مطابق۔ پولیس نے کیا کیا سر کہ اس مقدمے میں 295C جو ہے وہ اس مقدمے میں لگا دی، اور 295C کیا کہتی ہے سر؟ وہ یہ کہتی ہے، میں نے حالات واقعات آپ کے سامنے پڑھے، یہ قانون الحمدللہ آج ہماری کتاب پہ موجود ہے۔ سی یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے متعلق کوئی بات کی جائے گی تو 295C لگے گی، تو یہ تو حقائق میں نے لکھ دیے۔ اور اگر مقدمہ کو 295C کا ہوتا ہے تو ہمارے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 156 جو ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ 295C کی تفتیش ایس پی سے کم رینک کا آدمی بھی نہیں کرے گا۔ تو جناب چونکہ یہ مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا تو عدالت نے تفتیشی افسر جو کہ پولیس کا ایک جونیئر افسر تھا اسے کہا کہ بھائی کسی سینئر آفیسر کو بلائیں۔ اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس ایس پی بھی ان کے ساتھ ہے، ان سے پوچھا گیا بھائی کہ اس ایف آئی آر میں 295C کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو اب یہ بتائیں کہ کیا اس کی تفتیش کسی ایس پی رینک کے آدمی نے کی؟ انہوں نے اس کی نفی کی، اس نے بولا جی نہیں، کسی ایس پی رینک کے آفیسر نے اس کی جو ہے تفتیش نہیں کی۔ اس کے بعد سر جو ہے چونکہ میں نے بتایا کہ اس کا جسٹ کیا تھا، جسٹ یہ تھا ایک پینا فلیکس، تو سر حضور والا میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو عدالت نے اپنا یہ فیصلہ دیا جو کہ مشتاق صاحب کے پاس موجود ہے بلکہ نیٹ کے اوپر موجود ہے سر، اس کے مطابق مخصوص مقدمے کے حالات میں عدالت نے یہ کہا کہ مدعی خود جو ہے بعد میں عدالت میں ایک درخواست دیتا ہے کہ فلاں فلاں سیکشن کے تحت آپ چارج فرد جرم کو امینڈ کر دیں، تو عدالت نے یہ کہا کہ حضور پہلی بات تو ایف آئی آر تھے 295C نہیں بنتا، 298 نہیں بنتا، 295A نہیں بنتا، 298B نہیں بنتا، تو اس کے بعد ایک آدمی فلاں جرم میں، جبکہ وہ جرم جو ہے 2019 میں ہوا، امینڈمنٹ 2021 میں، تو عدالت نے کہا اتنے عرصے سے ہے تو لہٰذا یہ ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں۔ صاحب میری گزارش یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کو اس فیصلے میں قطعی طور پہ نہیں چھیڑا گیا، ایک مخصوص مقدمے کے حالات کے مطابق کہا گیا۔ تو میری خالی استدعا یہ ہے کہ میں خود الحمدللہ ایک مسلمان ہوں، جمعے کا دن ہے، حافظ قرآن کا بیٹا ہوں، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا، اس ایمان کے ساتھ جلتا ہے۔ میں خود کہہ رہا ہوں مشتاق صاحب کے جذبات اور باقی لوگوں کے جذبات قابل تحسین ہے، اور ہر مسلمان کے یہی جذبات ہوں گے، بالکل ہونے چاہیے، اگر کوئی کمی بیشی ہے کورٹ جانا چاہیے، لیکن سر ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ کہوں گا الحمدللہ وہ چیف جسٹس جس نے قرآن پاک کی اتنی ہماری آیات کا انہوں نے تذکرہ کیا، انہوں نے باقاعدہ عوام میرے سینئر ہیں، میرے پریزیڈنٹ ہیں سر، بات یہ سر کہ عوام کی تشفی کے لیے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا۔ تو میرا خیال یہ ہے سر کہ بہتر یہ ہوگا کہ مشتاق صاحب اپنے سینئر دوستوں سے، اپنی پارٹی کے وکلاء سے بھی جو ہے مشورہ کریں، لیکن جب تک وہ اس نتیجے پہ پہنچے، ان کو یقینی طور پہ میں بھی ان کا دوست کلیگ ہوں، بتا رہا ہوں کہ قانون کو سپریم کورٹ نے نہیں چھیڑا۔ ایک مخصوص مقدمے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر یہ بات کرتی ہے، پیرا 2 میں نے آپ کے سامنے فیصلے کا پڑھ دیا، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ 290 جو ہے 5C نہیں لگتی، اور اس کی تفتیش کے بھی وہ طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا، لہٰذا ان حالات میں ہم ملزم کو ضمانت دیتے ہیں۔ تو خدا را ایک کنسٹیٹیوشنل ادارہ، اس کے لیے ہم ابہام پیدا نہ کریں، اس ملک کے اداروں کو ہم کام کرنے دیں۔ خدا را میرا وطن عزیز، یہاں تو حالت یہ ہے سر کہ مختلف لوگ اس کو ڈیریل کرنے کے لیے پہلے کبھی کہتے تھے کہ آپ یہی خط لکھ دیں وزرائے قوانین، اور تاکہ ملک جو ہے کی معیشت جو ہے ڈیریل ہو جائے۔
اب بات یہ ہے کہ اب دوبارہ اس قسم کے خط IMF کو لکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ملک جو ہے مختلف مسائل کے دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کسی قسم کی کوئی اپنی نان پروفیشنلزم کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے جب تک ہمیں تعین نہ ہو، تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہماری لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں بھی بھیجیں تاکہ سارے دوست بیٹھ کے بیٹھ کر اس کو مزید سمجھ لیں۔ الحمدللہ مشتاق صاحب کے میں ساتھ ہوں، میں مشتاق صاحب کا میں وکیل بھی بنوں گا اگر ایسی کوئی بات ہوگی، یقینی طور پہ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ایک جگہ کھڑے ہوں گے۔ اگر کچھ آپ کریں گے اس فیصلے میں، اگر آپ کو کوئی بات سے کم نظر آئے تو جائے۔ میں یقین کے ساتھ مشتاق صاحب کو کہتا ہوں کہ قانون کو نہیں چھیڑا گیا، مخصوص مقدمے کے حالات کے مطابق ایک آبزرویشن ہے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو جی سینیٹر مولوی فیض محمد صاحب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صدق الله۔ جناب چیئرمین، اسلام کے اندر عقائد، اعمال، اخلاق تین چیزیں ہوتی ہیں۔ عقائد یہ ہے کہ دل کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی بھیجے ہیں وہ برحق ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن جو کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں وہ برحق ہیں۔ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر میدان محشر ہے، پھر جنت اور جہنم ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرے، یہ ہیں عقائد۔ اعمال عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تجارت وغیرہ۔ اخلاق کس طرح ہم کسی کے ساتھ پیش آئیں اور کیا اپنا ہمارا رویہ ہو، یہ اخلاق ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ عقائد میں سے ہے۔ عقائد کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی ایک بات کے متعلق کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اسلامی ملک کے اندر گزارش کروں کہ جو لوگ رہتے ہیں ایک مسلم ہیں جن کی حکومت ہے، اور دوسرے وہ جن کی نیشنلٹی یہاں کی ہے لیکن مذہب اسلام نہیں ہے، ان کے یہاں اسلامی ملک کے باشندے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی غیر مسلم ہے لیکن اس حکومت کو اسلامی کو تسلیم کر کے اس کے آئین کے تحت چلتے ہیں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک غیر مسلم ہے لیکن وہ آتا ہے اسلامی ملک کے اندر کچھ دنوں کے لیے، تجارت کے لیے آیا، سیر و تفریح کے لیے، یہ مستامن ہے، امن لے کر وہ ادھر آیا۔ اب ان کے حقوق اسلام نے متعین کیے ہیں۔ مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں اور جن کو ہم اقلیت سے تعبیر کرتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، سب کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ مانا وہ اگر عیسائی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مذہب جو ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ نہیں ہے، لیکن اسلامی حکومت کو اس نے تسلیم کیا، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی عبادت کرے، اور جو اس کی چیزیں کھانے کی ہیں، چاہے شراب ہو، چاہے سور ہو، عام نہیں، اپنے گھر کے اندر وہ کھا سکتا ہے، شریعت اس پر پابندی نہیں لگائے گا۔ اسی طرح ہندو لوگ، ان کے بھی یہی، سکھ ہیں ان کے بھی یہی حقوق ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم جس کا تم نے ذمہ لیا ہے، اب اس کے جان کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، مال کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، عزت کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک چور مسلمان کا مال چوری کرے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو ایک ہندو جو اس کی نیشنلٹی یہاں کی ہے اس کے مال پر بھی یہی سزا ہے۔ اگر اس کو گالی دے گا تو اس کی سزا متعین ہے۔ اسلام کے اندر حقوق ہیں
اور ایک ہے مرتد. اسلامی ملک میں جو رہنے والے ہیں، ایک کون ہوئے؟ مسلمان، دوسرے ذمی، تیسرے جو ہے مستامن، جو کچھ دنوں کے لیے آیا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، اس کے بھی جان مال عزت کی حفاظت کریں گے جب تک وہ ادھر ہے. اور چوتھا ہے مرتد، مسلمان ہے لیکن اسلام کو اس نے چھوڑ دیا. مثلا وہ کہتا ہے میں اسلام کو تو مانتا ہوں، قرآن مجید پر میرا ایمان نہیں ہے. یا وہ کہتا ہے میں انبیاء کو مانتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. کسی کو نبی کہہ کر اس پر ایمان لائے تو یہ ایمان سے خارج ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا. دیکھیں فرق ہے، وہ اپنے مذہب پہ پہلے سے ہے، اور یہ بغاوت کر کے اسلام سے جو نکلتا ہے، جیسے ایک باغی کسی ملک کا، پاکستان کا نام نہیں لیتا ہوں، کسی ملک کا فوجی اسی لباس کے اندر ملک کے آئین کی خلاف ورزی کرے اور کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ باغی. وہ جو پہلے مسلمان ہیں ان کی نسل مسلمانوں کی ہے، لیکن بعد میں مرتد ہو کر اور وہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو جیسے کسی حکومت کا باغی ہوتا ہے، یہ مرتد اسی طرح کا باغی ہے. اور غلام محمد قادیانی جس کی تاریخ آپ کو معلوم ہے، انگریز کی جو ہے اس نے کتنی خدمت کی، ان کے لیے کیا کیا کیا، مسلمانوں کو پھانسیاں دلوائیں، وہ سب کچھ ہوا. اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا میں نبی ہوں، اس پر لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر. اگر پہلے مسلمان رہے ہیں تو اب یہ باغی ہو گئے، ان کی سزا وہی ہوگی جو باغی کی ہوگی. اور حضرت اس فرقے نے ہمارے ملک کے اندر کتنے یہ گھپلے اس نے مچائے. ہمارے بلوچستان کے اندر مرزا محمود تھا، ان کا ایک مرزا محمود، یہ جو ہے 24 جولائی 48 کو کوئٹہ میں گیا. جناب چیئرمین صاحب، یہ مرزا محمود 1948 24 جولائی کو کوئٹہ میں گیا اور کہا کہ ہمیں بلوچستان کو یہاں ہم آباد ہوں گے اور اس کو آباد کریں گے. اور پھر 11 مہینے کے بعد آیا، خطبہ دیا، اب یہ ہمارے حوالے ہونا چاہیے. اور وہاں کے علماء نے پھر لوگوں کو کہا کہ یہ غیر مسلم نبی ہے جس کے متعلق مرزا محمود یہ کہتا ہے. انہوں نے جگہ نہیں دی. آپ تعجب کریں گے کہ احمد یار خان جو ریاست کلات کا والی تھا، جس کے ممبر تھے مولانا محمد عمر اور مولانا ارز محمد اور مولانا اور امیر غوث بخش بیزنجو، انہوں نے کلات میں پہلے جو اجلاس ہوا بلوچستان کا، اس میں بیزنجو صاحب نے جو آیت پڑھی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بھئی یہ اسلامی حکومت ہوگی. اب وہ کلات میں جا کر اس نے سر ظفر اللہ جو وزیر خارجہ تھا ہمارے ملک کا پہلا، یہ ادھر گیا اس کے پاس کہ جی ہم آپ کے صوبے کو ایسا آباد کریں گے کہ جس کے انتہا نہیں، آپ جو ہے ہمیں یہاں رہنے دیں. انہوں نے کہا نہیں. پھر فرانس کے اندر گئے، خان صاحب اپنے مرضی سے گئے تھے، سر ظفر اللہ وہاں گیا ہوا تھا، تو ظفر اللہ نے وہاں کہا خان صاحب یہ پیرس دیکھتے ہو، اگر ہمیں آپ اپنی ریاست کلات میں جگہ تو یہ فرانس کے پیرس جیسا شہر ہم تمہارا جو ہے بلوچستان بنائیں گے، ایمان لاؤ. تو انہوں نے کہا اللہ جزائے خیر دے، اللہ اس کی مغفرت کرے. اس نے کہا دیکھو ظفر اللہ تو مجھے تنگ کرتا ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں، مجھے کہیں کہ غلام محمد قادیانی کو نبی مانو، میں نہیں مانوں گا. کہا اچھا اپنے نبی کے کہنے پہ؟ کہا دیکھو میں بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ہے لا نبی آبادی،
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں سمجھوں گا کہ میرا امتحان لے رہے ہیں، ورنہ ان کی خبر ہے، کوئی حکم نہیں ہے کہ منسوخ ہو، اور آپ کی خبر غلط نہیں ہوتی، میں کہوں گا کہ جی اس کے بعد وہ ظفر اللہ نے چپ کیا، ہماری جان چھوٹ تنگی گئی۔ صاحب تشریف رکھیں پلیز۔ جی میں تھوڑی سی بات اپنی پوری کر لوں، اور تنگی اس کے- صاحب۔ جی یہ جو ہے آیتیں جو پڑھی گئیں، یہ جو ہمارے، ہم اس کو قاضی القضات بولتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چیف جسٹس قاضی القضات طاہر جان، جی ہاں، قاضی القضات جو ہے وہ آیت پڑھتا ہے قرآن کا، خدا کے بندو ابھی تمہیں پتہ۔ السلام علیکم ابا جی، بڑی خوشی ہوئی تساں اتنے آئے ہو۔ تو میں اس طرح آخنا پیا جس طرح میں تھوڑے گھر آیا۔ پاپا عنایت میں تسا کی دسنے واسطے آیا سا جے ماڑا سوسائٹی نال ایگریمنٹ ہوئی گیا تے جیڑی زبان میں انہوں نال کیتی او توڑ نے پھاسا۔ اس کا مطلب تے اے ہویا نا فرزند کہ تو اصل وچ